اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ اگرچہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ نفس واحدہ سے حضرت آدم مراد، کہ تم کو اے بنی آدم، اے انسانوں، تم کو ہم نے آدم سے ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اسی ایک جان سے تمہارے لیے جوڑا بھی پیدا کیا۔ فلما تغشاها، جب نزدیکی ہو گئی، حملت حملا خفیفا، حمل ٹھہر گیا، فمرت به، اس حمل کو چلایا یا اس حمل کے ساتھ چلتی پھرتی رہی۔ فلما اثقلت، جب بوجھ بڑھ گیا، دعوا، دونوں یعنی والدین نے، دونوں نے یعنی والدین نے دعا کی اللہ سے، ربہما، جو ان دونوں کے رب ہیں، لئن آتیتنا صالحا، اے رب، اے مالک، تو اگر ایک سالم بچہ دے دے۔ صالح سے مراد نیک نہیں ہے، صالح سے مراد بے عیب ہے۔ صالح بے عیب کو کہتے ہیں۔ بے عیب اگر کردار کے اعتبار سے بے عیب ہے تو اس کو بھی صالح کہتے ہیں، اور جسم کے ساخت و بافت کے اعتبار سے بے عیب ہے تو اس کو بھی صالح کہتے ہیں۔ ہمارے محاورے میں زیادہ تر صالح نیک کردار کو کہتے ہیں، لہٰذا ذہن اس طرف جاتا ہے۔ لئن آتیتنا صالحا، اگر ایک بے عیب بچہ دے دیا تو نے ہم کو، تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ یہ ہے آیت کا تحت لفظی مفہوم۔ آگے فرمایا دوسری آیت میں، فلما آتاہما صالحا، جب ان دونوں کو سالم بچہ دے دیا گیا، جعلا، ان دونوں نے، والدین نے، ظاہر یہی مراد دیا ہے سب نے، جعلا سے مراد والدین ہے، اور یہ والدین بھی حضرت آدم و حوا ہے، یہ بھی بتایا لوگوں نے۔ جعلا، ان دونوں نے بنانا شروع کر دیا، لہو، اس کے لیے، اللہ کے لیے، شرکاء، شریک بنانا شروع کر دیا، فیما آتاہما، اس چیز کے بارے میں جو ان کو دے دیا گیا، جو اولاد دے دی گئی ہے، جو بچہ دے گیا ہے، اس میں دوسروں کو بھی شریک کر دیا، کہ پیر نے دیا ہے، مرشد نے دیا ہے، دیوتا نے دیا ہے، جو کچھ ہے ان کا، جو بت ہے، معبود ہے، جن کے ساتھ وہ اپنی وابستگی رکھتے ہیں مشرکین، ان کی طرف نسبت دینا شروع کر دیا کہ اولاد جو ہے وہ دینے والے یہ ہیں۔ فتعالی اللہ عما یشرکون۔ یہاں ایک اسرائیلی روایات بھی موجود ہیں، آپ کے علم میں ہے، اسرائیلی روایات بہت سے اسلامی تفسیر میں اور حدیث میں اور تاریخ میں جو ہے وہ
ڈال دی گئی ہیں۔ ایک زمانے میں یہودی جو مسلمان ہو گئے تھے ان کو رسائی حاصل ہو گئی تھی ایوانوں تک، تو ان لوگوں کی باتیں سنی جاتی تھی اور بہت سی باتیں ان لوگوں نے کر دی اور وہ آ گئیں ادھر۔ ان میں سے ایک یہی ہے کہ حضرت آدم و حوا کی اولاد نہیں ہوتی تھی، یا اولاد ہوتی تھی تو وہ اولاد بچتی نہیں تھی۔ تو ایک مرتبہ حمل ٹھہر گیا تو شیطان نے کہا آدم سے کہ اس بچے کا نام عبد الحارث رکھو۔ کہتے ہیں حارث خود شیطان کا نام تھا جب وہ فرشتوں میں ہوتا تھا، عبادت گزار ہوتا تھا، تو اس کا نام عبد الحارث رکھو، بچ جائے گا۔ اس کا بچے کا نام عبد الحارث رکھا اور بچ گیا اور سالم بچہ وجود میں آ گیا، اور اس وجہ سے یہ جعلا آدم اور حوا نے قرار دے دیا لہو شرکاء فیما آتاہما، جو سالم بچہ دیا گیا اس میں وہ عبد الحارث کو انہوں نے شریک کر دیا اللہ تعالیٰ کی اس بچے کے دینے کے سلسلے میں۔ یہ اسرائیلیات پر مبنی ایک بات۔ دوسری بات، حضرت آدم کو آپ نبی سمجھتے ہیں، یہ نبی سے شرک نہیں صادر ہو سکتا، آدم اور حوا دونوں سے۔ ایک قول ہے کہ آدم نبی نہیں تھے تو بھی آدم سے شرک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ شرک کا رواج بہت بعد میں شروع ہو گیا ہے۔ ابتدائی مذہب جو ہے وہ پہلے لوگ نہیں مانتے تھے، یہ جدید تحقیقات کرنے والے اب مان گئے ہیں کہ دین فطرت اور ابتدائی انسان کا دین توحید کا دین تھا، بعد میں مشرک بن گئے ہیں لوگ، یہ بات اب لوگوں کے لیے مسلم ہے۔ تو شروع میں شرک کا رواج ہی نہیں تھا، جعلا لہو شرکاء، شریک کر دے آدم و حوا۔ لہٰذا یہ تفسیر اور یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ جعلا سے مراد آدم اور حوا مراد لیں۔ یہاں دو تفسیر جو ہے وہ قابل قبول اس آیت کی۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ فلما آتاہما صالحا، جب ان کو سالم اولاد دے دیا گیا، تو اولاد جو ہے وہ ایک صنف کے نہیں ہوتی، اولاد جو ہے وہ ذکور و اناث، لڑکے لڑکیوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ان لڑکے اور لڑکیوں نے آگے چل کر کے اگلی نسلوں کی بات ہے، سالم بچے دے دیا تو جعلا، ان دو صنفوں نے اولاد آدم میں سے نفس واحدہ سے نکلنے والا خود اور اس کا زوج، ان دونوں نے آگے چل کر کیا کیا؟ شریک بنانا شروع کر دیا۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، دلیل ہے اس بات پر کہ وہ شرک کر رہے تھے، اور شرک سے مراد جو ہے وہ نسل آدم کی طرف سے صادر ہو گیا، دو صنفوں کی طرف سے، خود حضرت آدم یا ابتدائی انسان کی طرف سے نہیں۔ ایک یہ ہے، ایک تفسیر یہ ہے، اور اس تفسیر کے مطابق ایک روایت بھی ہے، ہمارے احادیث میں بھی یہ وارد ہے کہ یہی تفسیر فرمایا امام نے اس آیت کی، یہی تفسیر ارشاد فرمائی تھی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ نفس واحدہ سے حضرت آدم مراد ہو یا نہ ہو، یہ اولاد آدم کی بات ہے کہ تم کو ایک نفس سے پیدا کیا۔ آیت کی تفسیر یہ ہے اور واضح ہے، پیچیدہ نہیں زیادہ، کہ تم کو آدم سے پیدا کیا، نفس واحدہ سے پیدا کیا، لیکن اور تم اولاد مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے، جب ہم نے تم کو اولاد دے دی، جب اولاد نہیں ہوتی تھی تو تم اللہ سے گڑ گڑا کر کے بہت دعائیں مانگتے تھے، اور جب ہم نے تمہارے لیے اولاد دے دی تو تم نے
اس میں دوسروں کو شریک کرنا شروع کر دیا۔ مشرکین سے خطاب ہے، جو اولاد آدم ہے مشرکین، نفس واحدہ سے بڑی ہے یہ نسل، اسی نفس واحدہ سے بڑھنے والی نسل سے خطاب ہے کہ تم کو ایک نفس واحدہ سے بنایا اور اس سے اس کے لیے زوج بھی، جوڑا بھی بنایا، اور جب تم نے اولاد بھی مجھ سے مانگا، اور جب تم کو میں نے اولاد دے دیا تو دوسروں کو شریک کرتے ہو میرے ساتھ۔ یہ ہے، یہ آدم و حوا کے ساتھ یہ خطاب نہیں ہے، آدم و حوا کے ساتھ نفس واحدہ سے تخلیق کا ذکر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد موجود انسانوں سے خطاب ہے۔ یہ موجود انسانوں کے بارے میں خطاب تو نہیں، لہجہ خطاب کا نہیں ہے، آدم کے بعد آنے والی نسلوں کے بارے میں ہے کہ ان کے بعد آنے والی نسلوں نے شریک ٹھہرانا شروع کر دیا۔ لہٰذا یہ دونوں تفسیر، اس میں جعلا سے مراد آنے والی نسلوں کے والدین ہیں، اور پہلی تفسیر میں جعلا سے مراد دو صنف ہے، ذکور و اناث۔ دونوں تفسیر قابل قبول ہے، پہلی تفسیر اصلا قابل قبول نہیں ہے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ اللہ کے ساتھ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے بلکہ خود مخلوق۔ ولا یستطیعون لہم نصرا، نہ ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، یعنی ناتوان لوگوں کو یہ لوگ معبود بناتے ہیں جو خود اپنی ذات کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو بھی تمہاری پیروی کرنے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے۔ یہ بت ہے، بت جامد بت ہے، ان کی پرستش کرتے ہیں یہ لوگ۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، ان کے دعوت دے دو دعوت نہ دو، برابر ہے، وہ تمہاری آواز سننے کے قابل نہیں ہے۔ ایک اور آگے آیت ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یہ قابل توجہ ہے، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہو، جن کی بندگی کرتے ہو، وہ خود تمہاری طرح کے بندے ہیں، یہ وہ معبود نہیں ہے، وہ خود عبادت گزار ہیں، خود بھی عبادت کرتے ہیں۔ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ خود عابد ہیں، خود عباد ہیں، وہ عباد امثالکم۔ یہ وہ تو پتھروں کا پوجا کرتے ہیں، بت بناتے تھے، اپنے ہاتھ سے تراشتے تھے، کبھی وہ کھجوروں سے بت بناتے تھے، اور جب بھوک لگتی تھی قحط سالی میں اس کو کھاتے بھی تھے، اپنے معبود کو کھاتے بھی تھے۔ تو یہ پتھر ہے، جامد بے شعور پتھر ہے، یہ کیسے عباد امثالکم ہے، تمہاری طرح بندے کیسے ہیں؟ اس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ کچھ لوگ تو عباد امثالکم کی بھی پرستش کرتے ہیں، جیسا حضرت عیسیٰ کی پرستش کرتے ہیں، یا فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں، یا جنات کی پرستش کرتے ہیں۔ ان جنات کو لے لو، فرشتوں کو لے لو، یا کچھ انبیاء کو لے لو جن کی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں، ان کو اگر مراد لیں تو عباد امثالکم درست ہے، وہ بھی تمہاری طرح، یہ جن بھی اللہ کے بندے ہیں، فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، اور انبیاء بھی اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن یہاں پر مطلق ہے، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، جن کی یہ لوگ بندگی کرتے ہیں، ان میں بے حس و حرکت یہ پتھر بھی ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے کہ اس میں صرف انسان یا جنات اور فرشتے جو ہے وہ معبود مراد ہے، سب اس میں شامل ہیں۔ تو وہ کیسے عباد امثالکم ہوئے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں جس کے مطابق کائنات کی ہر چیز شعور رکھتی ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے حمد کی تسبیح نہیں کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑ تسبیح پڑھتے تھے، رسالت مآب کے ہاتھ میں سنگریزے تسبیح پڑھتے تھے، اور دیگر بہت سے آیات ہے۔ کل قیامت کے دن زمین کے بارے میں ہے، یوم تحدث اخبارہا، یہ زمین بھی باتیں کرنے لگے گی وغیرہ، اور بہت سے آیات ہے جو صریح ہے۔ بعض آیات ظاہر ہے، تحدث ظاہر ہے، یہ زبان حال بھی ہو سکتا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ یہ بھی شعور رکھتی ہے اور بات کرتی ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ شعور رکھتی ہے۔ لہٰذا یہ جن پتھروں کو تم پکارتے ہو، یہ پتھر بھی داؤد کے ساتھ تسبیح پڑھنے والے، یہ پتھر بھی اللہ کے حمد کی تسبیح کرنے والے، یہ بھی بندہ ہے فی الواقع، اللہ کی بندگی کرتے ہیں یہ لوگ، یہ تمہاری بات نہیں سمجھتے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کی بات سمجھتے ہیں۔ یہ مراد ہو سکتا ہے عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم، ان کو پکارو، ذرا پکار کر کے دیکھو، انہیں چاہیے، یہ معبودوں کو چاہیے نا کہ تم کو اس تمہاری پکار کا جواب دے دیں، کیونکہ تمہارے معبود ہے، ان کے تم بندے ہو، پجاری ہو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوی بندگی میں کہ تم ان کے بندگی کرنا تمہارے لیے درست ہے، تو ان کو پکار کے دیکھو، ان کو جواب دینا چاہیے تمہارے پکار کا۔ آگے سادہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جن کا تم پوجا کرتے ہیں، دیکھو یہاں جامد جو معبود ہے ان کی طرف زیادہ اشارہ ہے۔ الہم ارجل یمشون بہا، یہ جو جن کو تم پکارتے، جن کا تم پوجا کرتے ہیں، جن کی تم بندگی کرتے ہو، ان کو تو چلنے کے پاؤں بھی نہیں۔ ام لہم ایدی یبطشون بہا، ان کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بھی نہیں ہے۔ ام لہم اعین یبصرون بہا، دیکھنے کی آنکھ بھی نہیں ہے۔ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے سننے کے لیے آذان ہے؟ وہ بھی نہیں ہے۔ قل ادعوا شرکاءکم، یہ سادہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، عام سے لوگوں کو لیے، یعنی یہ لوگ خود تم سے گئے گزرے ہیں، خود تم سے، تم جو بندگی کرتے ہیں، تمہارا معبود وہ کچھ نہیں رکھتے جو تم خود رکھتے، تمہارے پاس چلنے کے لیے پاؤں ہے، تمہارے پاس پکڑنے کے لیے ہاتھ موجود ہے، تمہارے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں موجود ہے، تمہارے پاس سننے کے لیے کان موجود ہے، اور تمہارے معبود کے پاس ان میں سے ایک بھی نہیں ہے، تو ان کا پوجا کرتے ہو۔ سادہ لوگوں کے لیے حسی مثال میں بات کر کے سمجھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ قل ادعوا شرکاءکم، پھر فرمایا کہ اگر یہ لوگ کائنات میں مؤثر فی الوجود ہیں، کائناتی نظام میں کچھ اثر رکھتے ہیں تمہارے معبود، تو پھر ان کو پکارو میرے خلاف، اور ان کے ساتھ مل کر کے میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہتے ہو، اور پھر میرے خلاف جو تدبیر کر سکتے ہو کرو۔ اور میں ان کے خلاف ہوں، ان کے خلاف بات کرتا ہوں، تو تم کیوں نہیں کہتے اپنے معبودوں سے یہ تمہارا خلاف ہے، اور تم خود بھی لگ جاؤ اس کے ساتھ، معبود کے ساتھ، اور پھر میرے خلاف جو تدبیر کر سکتے ہو کرو۔ یہاں تک چیلنج میں طاقت اور اعتماد ہے، فرمایا فلا تنظرون، مجھے مہلت بھی نہ دو، جو تم میرے خلاف اپنے معبودوں سے مل کر کے کر سکتے ہو اس کو انجام دے دو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ یہ دیگر انبیاء نے بھی فرمایا ہے کہ تم اپنے معبودوں سے مل کر کے ہمارے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کرو،
اور مجھے ہم کو مہلت بھی نہ دو۔ اس میں اس مقام یقین کے اوپر ہے داعی، اللہ کی طرف دعوت دینے والا رسول، وہ اس مقام یقین کے اوپر ہے کہ جس میں پورے اعتماد کے ساتھ ارشاد ہوتا ہے کہ مجھے مہلت نہ دو۔ اگر تمہارا کوئی بس چلتا ہے، تمہارے معبودوں کے پاس کوئی طاقت ہے، تمہارے معبودوں کے پاس کوئی قوت ہے، فرمایا ان ولی اللہ، میرا آقا، میرا سرپرست، میرا مالک تو اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب نازل فرمائی، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں کے لیے کارساز ہیں، نیک لوگوں کی ولایت کرتا ہے، کارسازی کرتا ہے، وہ میرا اللہ وہ ہے، میں اسی کی سرپرستی میں اور اسی کی بندگی میں ہوں۔ یہاں پہ ان آیات میں پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وہ خلق نہیں کر سکتے جس کا تم پوجا کرتے ہو، جن سے تم امیدیں اپنا وابستہ رکھتے ہو۔ یہ ہے نا آپ کے ذہن میں، یہ لوگ جن کا پوجا کرتے ہیں وہ آخرت کے تو قائل تھے نہیں، یہ مشرکین آخرت کے سرے سے قائل نہیں، وہ آخرت کے لیے پوجا نہیں کرتے تھے، اپنی دنیا کے لیے پوجا کرتے تھے۔ وہ اس لیے کہ دنیا کے تدبیر امور ان کا یہ نظریہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کر رکھا ہے۔ تو فرمائے کہ یہ کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے۔ اس سے وہ آگے تعریف جو ہم بیان کیا کرتے ہیں ہمیشہ، معبود وہ ہوتا ہے جو خالق ہوتا ہے۔ یہ دوسری آیت میں فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، وہ مدد نہیں کر سکتا۔ معبود وہ ہوتا ہے جو مدد کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، معبود وہ ہوتا ہے جو آپ کی پکار کو سن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، ان کو پکارو اور ان کو چاہیے کہ تمہارے پکار کا جواب دیں۔ معبود وہ ہوتا ہے جو پکار کا جواب دیں، یعنی دعا جس کو ہم کہتے ہیں، جو دعا کریں، کوئی چیز مانگے، مطالبہ کریں تو اس کا جواب دے، اس کو معبود کہتے ہیں۔ اس کے قبضے قدرت میں اپنے آپ کو حوالہ کرنا چاہیے۔ والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون۔ پھر وہی آیات ہے کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہیں، وہ لا يستطيعون نصركم، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ معبود وہ ہوتا ہے جو اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، معبود وہ ہوتا ہے جس کے قبضے قدرت میں اس کا ماتھا ہوتا ہے۔ دعائے کمل میں آپ پڑھتے ہیں نا، یا من بیدہ ناصیتی یا علیما بضری، اے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں میرا ماتھا ہے، یعنی جس کے قبضے میں ماتھا ہو، وہ اپنا سر تک نہیں ہلا سکتا، جنبش بھی نہیں کر سکتا، کہ جس کے قبضے میں کسی کے قبضے میں ہمارا ماتھا آ جائے کہ ہم سر تک نہیں ہلا سکتے، بے بس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مالک وہ معبود وہ ہوتا ہے جس کے قبضے میں ہمارا ماتھا ہوتا ہے۔ یا علیما بضری و مسکنتی یا خبیرا بفقری و فاقتی، جو ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، ہماری فقر و احتیاج کو سمجھتا ہے، وہ معبود ہوتا ہے، اور اسی کو انہی ناموں سے پکارتے ہیں۔ جی پھر آگے دعا ہے نا، اسألک بحقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک، اس کا سب واسطہ دیتے ہیں، اور واسطہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات کی ذات والا صفات کا واسطہ دیتے ہیں کہ
تو تیرے اپنی ذات کی قدسیت کو واسطہ بناتا ہوں، یہ قدس کا وعظم صفات، تیری بڑی بڑی صفات کا واسطہ دیتا ہوں۔ یہ اتنا بڑا واسطہ دے کر کے کیا مانگتے ہیں؟ یہ مانگتے کیا ہے مولا؟ یہ سلیقہ کیا دیا ہم کو مانگنے کا؟ یہ یہاں پر وہ مانگنے اور پکار کی بات آ گئی۔ کیا مانگتے ہیں؟ ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا، بندگی کا سلیقہ دے دو۔ یہ تجھے اپنی ذات کا واسطہ، تجھے اپنی قدسیت کا واسطہ، تمہارے اعظم صفات کا واسطہ مجھے بندگی کا سلیقہ دے دو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم کو بھی اسی طرح دعا کرنا چاہیے۔ یہ ہم کو خود اگر سلیقہ نہیں آتا ہے، یہ ان بتوں سے ہم نے اگر اپنے آپ کو چھڑایا ہے، توحید کی طرف آ گئے ہیں، تو پھر ہم کو توحید سے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ کیا چیز مانگنا چاہیے؟ بندگی کا سلیقہ مانگنا چاہیے۔ اسی میں ساری دنیا کی اور دین کی سعادت موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔